عاشق خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت امام سنت کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، تو کہتے ہیں کہ سورج کو بھی نور ملا تو یہ چمکا، اور کیا سمجھ کر یہ چمکا؟ کیا سمجھا اس سورج نے؟ رات ہوئی تو چاند چمکنے لگا، تو چاند نے کیا سمجھا تھا چمکنے سے پہلے؟ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک کا نور انور جلوہ گر ہوا تو چاند بھی آگے شرمانے لگا، سورج بھی شرمانے لگا۔ تو یہ نبی پاک کے حسن مبارک کو بیان کرتے ہیں۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر۔ بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈر تھا کہ کسی کی صدا اب ہوگی یا روز جزا۔ اللہ حضرت کہتے ہیں کہ ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا، عصیاں بمانا گناہ، گناہوں کی سزا اب ملے گی یا قیامت والے دن؟ تو یہ ڈر سدائے جا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈر تھا کیسے کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اوخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے خالق کائنات ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ تو آج ہمارا موضوع بھی یہی ہوگا، تخلیق آدم۔ آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کیسے کیا اور آپ زمین میں تشریف لائے، اس میں کیا حکمتیں تھے تو جنت میں، تو جنت سے زمین پر کیسے آ گیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام چلایا، ہر چیز پیدا کر دی اور اس کے اندر حسن
پیدا کرنے کے لیے انسان کو پیدا فرما دیا. گویا کہ اس دنیا کا حسن اصل مقصد وہ انسان ہی ہے، پورا انسان ہے. یہ باقی تو سارے ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی اور انسان کو دنیا کی کسی چیز کے لیے نہیں بنایا گیا. تو انسان کو پھر کس کے لیے بنایا گیا؟ اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ ہے انسان کے پیدا ہونے کا مقصد. تو کیا مقصد ہے؟ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، صرف اپنی عبادت کے لیے. اور سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے. فرمایا سورہ طٰہٰ 16واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 115 ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، عہد لیا. کون سا عہد؟ کہ تم نے جنت میں رہنا ہے اور جنت میں فلاں درخت ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا. بقیہ جنت میں رہو، آسانیاں ہیں، آسائش ہے، زندگی گزارو، کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا. یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا. لیکن فرمایا فناسیہ، آدم علیہ السلام اپنا وعدہ بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اپنے وعدے پر مکمل نہ رہے، اپنے وعدے پر مکمل نہ رہے بلکہ رب وعدہ بھول گئے. اور وہ وعدہ بلایا کس نے؟ شیطان نے. وعدہ شیطان نے بلایا. اصل آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا انداز یہ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کائنات کی پیدا کر دی 6 دنوں میں. کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں. اتوار والے دن اس زندگی کی ابتدا ہوئی. اتوار والے دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا شروع کیا. پھر پیر، پھر منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اور جمعے والے دن آدم علیہ السلام کو عصر اور مغرب کے درمیان مکمل فرمایا. جمعے والے دن عصر اور مغرب کے درمیان جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ہر چیز بنا دی. زمین بھی پیدا کر دی، آسمان بھی بنا دیے، اور زمین کے اندر چرند پرند، کیڑے مکوڑے، جانور، درخت، پہاڑ، ہر چیز، پانی بھی، ہر چیز پیدا کر دی. اب زمین کے اندر بھیجنا ہے اپنا نائب، خلیفہ، اور کوئی ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرے اور دنیا والوں کو سنائے بھی. کہ کوئی ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا. جیسے اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کنتُ کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے اپنے رب ہونے کا اظہار کرنے کے لیے تمہیں پیدا فرمایا، اپنا اظہار کرنے کے لیے. تو بہرحال آدم علیہ السلام کو پیدا جب کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے جبریل سے کہا جبریل زمین سے مٹی لے کر آؤ، میں اس انسان کو مٹی سے بناؤں گا. تو آدمی مٹی سے پیدا کیا گیا. تو کہا کہ مٹی لے کر آؤ. مٹی لینے کے لیے جب تشریف لائے تو مٹی بڑا کیا کہنے لگی کہ اے جبریل، اس مٹی سے انسان کو بنایا جائے گا جو مجھ سے بن کر میرے اوپر ہی اللہ کی نافرمانی کرے گا. تو لہٰذا کسی اور چیز سے بنا لیا جائے. اپنے رب کو جا کر کہہ دو کوئی اور چیز لے لے جس سے انسان بنایا جائے. میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ مجھ سے انسان بنایا جائے اور مجھ سے بنایا گیا اللہ کی نافرمانی کرے.
سے برداشت نہیں، یا جا کے اپنے رب سے کہہ دے کہ مٹی یہ کہتی ہے۔ جبریل واپس آ گئے، اللہ نے اسرافیل کو بھیجا، فرمایا اسرافیل اب تم جاؤ، جن کے ہاتھ میں سور دیا گیا۔ تو جلیل القدر فرشتے ہیں، یہ آئے، ان کے ساتھ بھی یہی افز و معروض، وہ بھی واپس چلے گئے۔ پھر باری آتی ہے حضرت میکائیل کی۔ میکائیل بھی لاجواب فرشتے ہیں، جن کی ڈیوٹی بادلوں پر ہے، بارش پر ہے، ہوا پر ہے، لوگوں کے رزق پہنچانے پر ہے۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام آئے تو مٹی نے یہی کہا۔ چوتھے نمبر پر چوتھے فرشتے جو جلیل القدر ہیں، حضرت اسرائیل جب تشریف لائے تو مٹی کہنے لگی کہ مجھ سے انسان نہ بنایا جائے۔ تو اسرائیل بڑا کیا کہنے لگی؟ آپ فرماتے ہیں میں تیری بات مانوں یا اپنے رب کی؟ تیری بات مانوں یا اپنے رب کی؟ کہا تیری بات نہیں مان سکتا، مجھے اللہ کا ہوتا میں کر کے رکھوں گا۔ مٹی کو اٹھایا، 40 گز مٹی زمین سے اٹھائی گئی مختلف جگہ سے۔ اب کس انداز میں اٹھائی وہ حضرت اسرائیل ہی جانتے ہیں، یا ان کا رب جانتا ہے، یا میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ تو مٹی کیسے اٹھائی گئی؟ 40 گز مٹی زمین سے اٹھائی گئی مختلف جگہ سے اور مختلف قسم کی۔ اسی وجہ سے انسان مختلف رنگ کے ہیں، مختلف طرح کے ہیں، کیونکہ مٹی ان کی مختلف طرح سے اٹھائی گئی۔ بعض علماء نے لکھا کہ جس کی مٹی جہاں سے اٹھائی گئی اس کو وہیں پر دفن کیا جائے گا۔ جس کی مٹی جہاں سے اٹھی وہاں ہی اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال حضرت اسرائیل مٹی لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کا ایک مجسمہ تیار کیا، ان کا جسم تخلیق کیا، جسم بنا کر اپنے مقام قرب میں رکھا۔ اللہ نے اپنے مقام قرب میں رکھا۔ 70,000 مرتبہ آدم علیہ السلام کے جسم پر نظر رحمت ڈالی۔ کتنی بار؟ 70,000 بار۔ کتنا پیار ہے انسان سے۔ 70,000 مرتبہ نظر رحمت حضرت آدم پہ ڈالی، پھر حضرت آدم پر نظر جلال بھی 70,000 مرتبہ ڈالی۔ اور جب 70,000 مرتبہ نظر جلال ڈالی آپ کو پسینہ آیا، پسینہ آیا۔ تو انسان کے اندر جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، دونوں کیفیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھ دی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اس کے جسم کے اندر 9 سوراخ پیدا کیے۔ کتنے سوراخ؟ 9۔ 2 نتنے، 2 نتنے، 2 آنکھیں، 2 کان، کتنے ہو گئے؟ 6، اور 1 منہ، 7، ایک آگے والی شرمگاہ، ایک پیچھے والی، 9 سوراخ پورے جسم میں رکھے۔ اس کے علاوہ کہیں کوئی بڑا سوراخ نہیں رکھا۔ بقیہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جن کو مسام کہا جاتا ہے۔ مسام، چھوٹے چھوٹے سوراخ جن کے ذریعے پسینہ آتا ہے۔ تو ہر چیز کے بنانے کے اندر حکمت ہے، لاجواب انداز ہے۔ اتنا بڑا جسم ہے، اس پورے جسم کے اندر صرف 2 سوراخ اور 7 سوراخ اکٹھے، ایک آگے پیچھے کر دیے، اور وہ صرف سر کے اندر رکھے۔ سر کے اندر 7 سوراخ پیدا کر دیے، اور پورا جسم اتنا بڑا ہے، اس کے اندر صرف 2 رکھے۔ کتنا لاجواب طریقہ کار ہے۔ جب یہ انوکھی چیز پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور فرمایا فرشتوں آ کر دیکھو، زیارت کرو میں نے کیا چیز بنائی ہے۔ تو فرشتوں کے سامنے یہ ایک انوکھی چیز تھی، اس سے پہلے اس طرح کی چیز رب نے نہیں بنائی۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم اطہر بن گیا، فرشتوں کے سامنے رکھا، فرشتے زیارت کرنے کے لیے تشریف لائے، شیطان بھی آیا، اور شیطان نے دیکھا تو سب نے تو تعریف کی کہ یہ بڑی انوکھی شے ہے، بڑی عجیب شے ہے۔ شیطان بھی اوپر سے لے کر
پاؤں تک دیکھ کر کہتا ہے سمجھ میں تو آتا ہے لیکن اس کی بائیں طرف ہے کوئی چیز، بائیں طرف یہ سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا ہے، اور شاید کہ انسان کو اللہ نے اسی وجہ سے پیدا کیا ہے، اور وہ جو بائیں طرف چیز تھی وہ تھا دل، کہا کہ اس دل کی وجہ سے شاید انسان کو پیدا کیا ہے، اور واقعی یہ حقیقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، دیکھے گا کیسے؟ دیا تو اس نے ہے، تو فرمایا تمہارے مال نہیں دیکھتا، تمہارا حسن نہیں دیکھتا، کیونکہ حسن بھی اسی نے دیا، تو کہا تمہارا حسن نہیں دیکھتا بلکہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کی کیفیت دیکھتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں جے رب ملدا اور نیت کا کنیکشن دل کے ساتھ، دل اچھا ہو تو انسان کے ساتھ اللہ بھی پیار کرتا ہے، انسان مصطفیٰ کا بھی پیارا ہو جاتا ہے، اور یہی دل ہے، اس دل کو بندہ صاف کر لے ہر شے سے، بس اس کے اندر محبت آئے تو اپنے رب کی یا میرے مصطفیٰ کی۔ بہرحال شیطان کہنے لگا کہ بائیں طرف ایک چیز ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، اور دل کی کیفیت کو کوئی بھی نہیں جان سکتا اس میں ہے کیا۔ شیطان سارے کام کرتا ہے لیکن دل کو وہ بھی نہیں جانتا، دل پہ کنٹرول شیطان کا بھی نہیں، اس پہ کنٹرول ہے تو رحمان کا ہے، شیطان کا نہیں ہے، رحمان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی کیفیت بھی جانتا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ بہرحال شیطان نے دیکھا اور تکبر آیا، سب سے پہلے غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا شیطان ہے، جل جانے والا شیطان ہے، انسان سے جیلس ہونے والا شیطان ہے، اس کا دشمن پہلا شیطان ہے۔ دل کے اندر غرور آیا، تکبر آیا، کہا مجھ سے بڑھ کر اس کی بڑی اہمیت بنا دی اللہ نے، تو تھوکا، تکبر میں آ کر اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر تھوک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا کہ یہ تھوک نکالو، آدم کے جسم سے تھوک کو جدا کر دو۔ وہ تھوک نکالا گیا، جہاں سے نکالا گیا وہاں انسان کی ناف ہے، انسان کی ناف جہاں سے یہ تھوک نکالا گیا، اور پھر جو مٹی نکالی اس کو ضائع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے کتے کو پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے کتا پیار کرتا ہے انسان سے، حرکتیں ہیں شیطان ورگی۔ سادے لفظوں میں یوں کہہ دو، مٹی انسان کی لگی ہے، تھوک شیطان کا لگا ہے، تو حرکتیں شیطان والی ہیں،
لیکن انسان سے پیار کرتا ہے، ایک روٹی پر بک جاتا ہے، ایک روٹی پر وفاداری، اور کہیں در چھٹ کے نہیں جاتا، اور کتا سمجھا رہا ہے انسان کو کہ میں دنیا کا کمینہ ترین ہو کر کبھی اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا۔ تو اے انسان تو بھی سمجھ جا، جس نبی کا سب کچھ کھا رہا ہے، سب سے لیا ہے، انہی کے ساتھ غداری کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ جس نبی کا کھایا، جس نبی کا گایا، جس نبی نے ہر شے دی، اسی نبی کا انکار اور اسی نبی کے بارے میں دل کے اندر خیالات سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ تو ایک جانور سمجھاتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے جتنے ایمان والے عاشقان رسول اہل سنت ہیں، ان کے دل مصطفیٰ کے بارے میں بالکل پاک صاف ہے۔ شہید ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن سنی مصطفیٰ کا گستاخ نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ تو بہرحال 9 سوراخ ادھر سے یہ بھی بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں روح ڈالنا چاہیے، اور جب روح ڈالنا چاہیے تو روح سے فرمایا اپنی روح ڈالی۔ اب روح کیا چیز ہے یہ کسی کو نہیں پتا، یہ اللہ کا راز ہے کہ روح ہے کیا چیز، یہ اللہ نے بیان نہیں کیا۔ نبی پاک نے صرف اتنا بیان کیا، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اس کا جواب اتنا ہی ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے کیا چیز اللہ جانتا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں، ہم اتنا ہی جانتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے جب روح ڈالنا چاہی تو روح کہنے لگی یا اللہ اس کے جسم کے اندر اندھیرا ہے، جسم کے اندر اندھیرا ہے۔ اللہ فرماتا ہے روح داخل ہو جا، تو روح کہتی ہے یا اللہ اس کے جسم میں اندھیرا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا۔ جب نور مصطفیٰ رکھا تو روح بڑی آسانی سے داخل ہو گئی۔ سب سے اعلیٰ داخل ہونے میں پریشانی ہو رہی ہے نا، تو جب تم نکلے گی اس وقت بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی راز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مرنا نہیں چاہتا۔ کوئی بھی انسان موت نہیں چاہتا، وہ کہتا بس زندہ ہی رہوں، جیسا بھی ہوں موت نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ جسم کے ساتھ روح کا اتنا گہرا کنیکشن ہو گیا کہ ابتدا کے اندر مشکل سے داخل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ جب نکلے گی پھر بھی بڑی مشکل ہوگی۔ آدم علیہ السلام جب بالکل مکمل تخلیق ہو گئے، عصر سے مغرب کے درمیان، تو روح جب آپ کے مبارک سر کے اندر آئی، تو سر کے اندر جب آئی تو آپ نے چھینک ماری، چھینک۔ تو جب چھینک آئی تو کہنے لگے الحمدللہ، تمام طریقے اللہ کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف آدم علیہ السلام کے منہ سے ہوئی، کہا تمام طریقے اللہ کے لیے۔ جب چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یرحمک اللہ، اے آدم اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔
اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ اب یہی حکم ہے کہ جب بھی کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اور جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ۔ یہی انداز قیامت تک چلے گا اور یہ کہنا لازم ہے۔ تو بہرحال روح جب آدھے جسم میں آئی تو آدم علیہ السلام اٹھ کر چلنے لگے، تو بھی پاؤں میں روح تو آئی نہیں، اٹھ کر چلنے لگے، گر گئے۔ تو اللہ نے فرمایا انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ یہی وجہ، ہر کام کے اندر جلدی، ہر کام کے اندر جلدی، یہی چاہتا ہے اگر بیمار ہو گیا فٹافٹ صحیح ہو جاؤ، اگر غریب ہو گیا تو فٹافٹ امیر ہو جاؤ، اگر امیر ہو گیا تو فٹافٹ اور امیر ہو جاؤ، ہر کام جلدی جلدی ہو جائے۔ اصل ابتدا کے اندر ہی جلدی ہے، جلد باز کس کو پیدا کیا گیا؟ تو جلدی انسان کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کا انداز یہ ہے ہر کام کو ذرا طریقے کے ساتھ، مشورے کے ساتھ، کہ جب آدم کو پیدا کرنا چاہا تو سارے زمین کے فرشتوں سے مشورہ لیا، تو مشورہ لینا ایک دوسرے سے یہ رب کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر انسان کو زندگی میں کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی، ذلت نہیں ہوگی، آسانیاں اور نجات ہی نجات ہوگی۔ جب یہ انسان پیدا ہو گیا روح بھی ڈال دی گئی، اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء کلھا، ہر چیز کے نام عطا کر دی، ہر چیز کے نام۔ 70,000 زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ 70,000 زبانیں، اتنی بولیاں آپ جانتے تھے، سمجھتے تھے، بولتے تھے، بولنے کی طاقت رکھتے تھے۔ جب اتنی ساری بولیاں، ہر چیز کا نام، جانور ہے اس کا نام، کیڑا ہے اس کا نام، درخت ہے اس کا نام، یعنی کائنات کی ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور آدم علیہ السلام نے جیسے جیسے بولا چیزوں کے نام ویسے ویسے۔ کوئی بندہ بکری کو بھینس نہیں کہتا، بھینس کو بکری نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ اصل سے نام جو دیا گیا ہے وہ آدم علیہ السلام نے بول دیا ہے، اور جس کو جیسے بولا وہ کائنات کے اندر ویسا ہی ٹھہرا۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کو 70,000 زبانیں، مجھے یہ بتاؤ آدم افضل ہے یا میرے مصطفیٰ؟ آدم علیہ السلام کی شان برابر برا ہے، لیکن آدم سے بھی بڑھ کر مقام میرے مصطفیٰ کا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام 70,000 بولیاں بول بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، بتاؤ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ آج بھی اگر تیرے مصطفیٰ پہ کوئی چلا جائے، اگر کوئی پٹھان ہے پشتو سنائے، اگر کوئی پنجابی ہے پنجابی سنا دے، اگر کوئی اردو سپیکیں گے اردو میں بات کرے، اگر کوئی عربی ہے عربی میں بات کرے، بولنا اس کا کام ہے، سمجھنا میرے مصطفیٰ کا کام ہے۔ اب ذرا قرآن میں آ جائیں گے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ پیارے حبیب، اب اللہ فرما رہا ہے پیارے حبیب ذرا اس وقت کو یاد کرو۔ دنیا کہتی ہے نا کہ حضور کو پتہ نہیں، اللہ نے جگہ جگہ یہی کہا ہے پیارے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب یہ ہوا، اور ایسی گفتگو اسی سے کی جاتی ہے جس کو پہلے سے پتا ہو۔ جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے تو میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کون سی شے بنائی؟ تو میرے آقا کہتے ہیں کنت نبیا آدم بین الماء والطین، فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو میرے آقا جانتے ہیں ہر چیز کو پہلے سے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب ذرا اس ویلے کو بھی یاد کرو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر دیا، سارے فرشتوں سے کہا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، سارے فرشتوں سے ہم نے کہا اے فرشتوں اسجدوا لِآدَم، میں نے آدم کو اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، سارے اس کو سجدہ کرو، سارے اس کو سجدہ۔ علماء نے کہا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدے میں گر گئے،
یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ گویا کہ اللہ نے کہا کہ آدم کی تعظیم کرو، اس کی عظمت کے لیے، اس کی شرف کی وجہ سے اس کے آگے جھک جاؤ۔ تو اللہ نے ان کو جھکا کر آدم علیہ السلام کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ یہاں پر ایک اور نقطہ یہ بھی ہے، علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اتنی شان کیسے مل گئی؟ حالانکہ فرشتے تو اس سے پہلے پیدا کیے گئے اور وہ بھی نور سے، آدم مٹی سے، تو مٹی کے آگے نور کو جھکا دیا۔ آخر کیوں؟ اس کے اندر راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے بڑھ کر اپنا علم آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اس علم کی وجہ سے سب کے اوپر فضیلت، منزلت اور مرتبہ عطا کی۔ یہی وجہ ہے پوری کائنات کے اندر جس کا سب سے زیادہ علم ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے بعد جس کا مقام ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب میرے مصطفیٰ نے جس کو جتنا دیا اس کے پاس اتنا ہی ہے، پورا کسی کے پاس بھی نہیں۔ کوئی علامہ صاحب یہ نہیں کہہ سکتے میرے پاس پورا علم ہے، پورا کسی کے پاس بھی نہیں۔ ہم بھی ایک کتاب کو 1000 بار پڑھیں تو 1000 بار نئی باتیں ملتی، 1000 بار نئی باتیں۔ دنیا کے علم کی انتہا ہے تو دنیا والے جان جاؤ، اللہ کے کلام کی، مصطفیٰ کے فرمان کی کوئی انتہا نہیں، اس علم دین کی کوئی کنارہ نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ ابتدا بھی ادھر سے ہوئی، انتہا بھی ادھر سے پوچھو کیا ہے۔ بہرحال علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سب پر بزرگی عطا کر دی۔ اسی وجہ سے کائنات کے اندر علماء کی سب سے زیادہ عزت قبر کے اندر بھی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو سنا، سیکھا، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر سے ہی انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ اگلے جمعے ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم نے جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔